Where's the leave shoes on? Take the shoes off. بیماری کے اندر شہیدوں آج ہم شہید کے جنازے کے اندر اور اس کی جو برکات نصیب ہوتی ہے، اس کی جو مغفرت اور بخشش نصیب ہوتی ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنی زندگی کو انسان اچھی طریقے سے گزار کے جائے۔ آج اس موت کے موقع پر میں اپنے بھائیوں سے یہی کہوں گا کہ کسی کے دل کو نہ دکھائے، کسی کا دل نہ توڑے۔ اگر کوئی بندہ اس حال میں دنیا سے چلا گیا کہ اگر کسی کا دل دکھا ہوا ہو کسی سے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر کیا کہے گا کہ فلاں آدمی نے مجھے بڑا ستایا ہے، فلاں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے۔ اس معاملے کے اندر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کسی کا دل نہ توڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے گئے تو واپس آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سے یہ کہا کہ سرکار سے صرف یہ پوچھو کہ اللہ سے ہم کلامی ہوتے ہوئے بہت سی راز کی باتیں ہیں، جو اللہ سے ہم راز کی باتیں وہ بڑی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک ہمیں بات بتا دیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین وہ فرماتی ہیں کہ میں آقا دو جہاں کی بارگاہ میں گئی اور میں نے جا کر عرض کیا یا رسول اللہ، آپ سے اللہ نے بڑی باتیں کی ہیں، بہت راز و نیاز کی باتیں کی ہیں۔ جنازہ آیا رکھ رہے ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ چونکہ مسجد ٹھنڈی ہے اور پہلے بھی قاری صاحب اور ہماری کمیٹی کے صدر صاحب بھی آپ کے سامنے اب جنازی کا اعلان سماعت فرما لیں اور جنازی کی نیت سماعت فرما لیں۔ میں طارق صاحب اور ان کی اہلیہ صاحبہ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں جن لوگوں نے اپنے ان معصوم بچوں کی حفاظت کی، دن رات ان لوگوں نے اپنے بچوں کی خدمت کی۔ ایسے بچوں کی خدمت بہت کم لوگ ہوتے ہیں، لیکن پیرنٹس نے، ماں اور باپ نے اپنے ایسے ڈسیبل بچوں کا سنبھالنا، انہیں نہانا دھوانا، یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ جہاد کا کام کر رہے تھے طارق صاحب بھی اور ان کی اہلیہ، یہ جہاد کا کام کر رہے تھے۔ میں دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال ان دونوں کو صلہ عطا فرمائے، اپنے ان بچوں کی نگرانی کرنے کا، سنبھالنے کا، پرورش کرنے کا رب ذوالجلال ان کو صلہ عطا فرمائے، اور یہ بچے قیامت کے دن ان کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ آج دکھ ضرور ہوا جانے کا،
لیکن قیامت کے دن یہ بچے اپنے والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ ہوں گے. تو 4 تکبیر. ہمارے طارق صاحب کیونکہ بچوں کا دکھ بھی ہوتا ہے اور اس دکھ کے موقع پر یہ والدین یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات ہو جائے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے اپنی بات کو ذرا کمپلیٹ کر دیجئے کہ ہماری ماں، نبی کی جتنی بیویاں ہوتی ہیں وہ مومنوں کی ماں ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے انہیں یہ درجہ عطا فرمایا ہوتا ہے کہ نبی کی ساری بیویاں امت کی ماں ہوتی ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب وہ پہنچی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ، آپ پکارنے کا انداز بھی دیکھیں، یہ ہے خامد کی عزت کیا ہوتی ہے. حالانکہ بیوی ہے لیکن اور انداز سے بھی پکار سکتی ہے، لیکن انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ادب ہر کام میں پہلے، جو بندہ ادب نہیں کر سکتا اسے کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا. دین کا ادب، قرآن کا ادب، ماں اور باپ کا ادب یہ بہت ضروری ہے. ان ہی چیزوں سے دین نصیب ہوتا ہے. نمازیں، روزے، زکات یہ اپنی جگہ. ایک آدمی نماز پڑھے بے ادب ہو، اس کی نماز کیا ہے؟ دیکھو اس کی کوئی نماز نہیں ہے. ادب سب سے پہلی چیز ہے. عرض کی یا رسول اللہ آپ نے بڑی راز و نیاز کی باتیں کی ہیں اللہ سے، تو اس میں سے ایک بات مجھے بتا دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات تو بڑی باتیں ہیں لیکن ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ رب ذوالجلال نے فرمایا تھا کہ اے عائشہ، اللہ فرماتا ہے کہ کسی کا دل نہ دکھانا، کسی کا دل نہ دکھانا، کسی کا دل نہ توڑنا. جو بندہ کسی کا دل توڑ دیتا ہے، رب ذوالجلال نے جو دل بنائے ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان دلوں کو سلامت رکھتا ہے. اور جو بندہ دکھی ہو کر کسی سے جاتا ہے رب ذوالجلال اس کی مغفرت بخشش نہیں فرماتا. تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے اللہ ہمیں کسی کا دل نہ دکھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. طارق صاحب کو بھی، ان کے ساتھیوں کو، ان کی اہلیہ صاحبہ کو، ان کے باقی بچوں کو اللہ رب العزت ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، برکتی عطا فرمائے، صبر عطا فرمائے. 4 تکبیرات نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا اللہ کے لیے، درود حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دعا حاضر اس میت کے لیے، اس معصوم کے لیے. منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف کی، پیچھے اس امام صاحب کے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرات محترم ایک دفعہ خم شریف، 3 دفعہ کل شریف پڑھ کر شاہ صاحب کی مدد کریں. جناب طارق صاحب نے بچی کی طرف سے، وقاص طارق کی طرف سے 1000 پاؤنڈ مسجد شریف کی خدمت کی ہے. 4 قرآن پاک پڑھ کر ملک کیے ہیں. 25,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کر ملک کیا ہے.
225 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ کر ملک کی ہے، 8000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر ملک کیا ہے. میں قبلہ شاہ صاحب کو ملک کرتا ہوں. دعا فرمائیں. امامی احباب اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ کی طرف اٹھائیں اور مرحوم کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے اور امت محمدیہ کے لیے بھی دعا کریں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم. رب ذوالجلال جو کلمہ کلام پڑھا گیا، کلام مجید کی 4 مرتبہ جو تلاوت کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو کلمات طیبات طاہرات پڑھیں گے. ابھی بہت سی مسلمانوں نے نماز جنازہ پڑھی، اس کے اندر جو دعائیں مانگی گئی ہیں، اے اللہ ان تمام چیزوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اے رب ذوالجلال اس تمام کلمہ کلام کو، ذکر و اذکار کو، کلمات طیبات طاہرات کو، رب ذوالجلال جو کلام مجید کی تلاوتیں ہوئیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. حضور ہادی یہ 2 جہاں کا صدقہ تمام انبیاء و مرسلین کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تمام حضور کی اولاد پاک کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. حضور کے تمام صحابہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. صحابیات کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. ازواج مطہرات کو پیش کرتے ہیں، اللہ تو قبول فرما. اے رب ذوالجلال اس تمام کلمہ کلام کو، ذکر و اذکار کو، جو کلمات طیبات طاہرات پڑھے گئے ہیں، اے اللہ قبر میں جانے سے پہلے ہی طارق صاحب نے اپنے بچے کے لیے جو کلام مجید کی تلاوتیں کریں گے، صدقہ و خیرات کیا ہے، رب ذوالجلال اس عظیم جامع مسجد کے لیے جو صدقہ پیش کیا ہے، اللہ اس تمام کا ثواب اللہ وقاص کی روح پاک کو پیش کرتے ہیں. اللہ آنے والی گھڑیاں مرحوم کے لیے آسان فرما، قبر کی منزل آسان فرما، حشر کی منزل آسان فرما. ایک نیک بندہ قبر کے اندر جا رہا ہے، شہید جا رہا ہے. میرا پیغمبر فرماتا ہے قبر خوش ہوتی ہے جب کوئی نیک بندہ آتا ہے تو ارد گرد جتنے بھی وہاں قبر والے ہوتے ہیں سب خوش ہوتے ہیں. اس نیک بندے کی وجہ سے اللہ رب العزت تمام قبر والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. تو میرا ایمان یہ ہے کہ یہ معصوم بچہ وہاں جائے گا، اس کی بدولت جتنے بھی وہاں لوگ اس کے ارد گرد رہنے والے ہیں، اللہ رب العزت اس کے اوپر بھی اپنی برکتیں نازل فرمائے گا، اور جتنے مسلمان وہاں موجود ہیں سب کے اوپر اللہ اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے گا. اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں اپنے مردوں کو نیک بندوں کے ساتھ دفن کرو. اپنے اسی لیے بعض لوگ جہاں مزار ہوتے ہیں مزاروں کے ساتھ اپنے لوگوں کو دفناتے ہیں، رشتہ داروں کو، باپ کو، ماں کو، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسی وجہ سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو جہاں نیک لوگوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں وقاص جہاں جائے گا اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے رب ذوالجلال ہماری ان دعاؤں کو ان کے حق کے اندر قبول فرمائے، اور ان کے والدین کو، والد کو، والدہ صاحبوں کو، دیگر کو جنہوں نے اس بچے کی لک آفٹر کی ہے، اور جو پہلا بچہ بھی ان کا معصوم دنیا سے گیا ہے، رب ذوالجلال ان کو مرتبہ عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، اور دنیا کے اندر بھی صلہ عطا فرمائے، اور آخرت کے اندر بھی طارق صاحب کو ان کی اہلیہ کو صلہ عطا فرمائے. اللہم ربنا تیسرا ماشاء اللہ بہت اچھی انسان، لیکن اللہ کی رضا اسی میں ہے. اللہ کی رضا کے سامنے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، بے بس ہے اللہ کے فیصلوں کے سامنے. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال طارق صاحب کو، ان کی اہلیہ کو رب ذوالجلال مرتبہ عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ان بچوں کو اپنے والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی النبی الامی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ پاک صلہ عطا فرمائے.
حضرات محترم، مسجد شریف کے دونوں دروازے کھلے ہیں. تمام ساتھیوں کی خدمت میں گزارش کی جاتی ہے کہ آپ ڈسٹینس کا خیال رکھتے ہوئے آپ جا سکتے ہیں. باقی کا منہ نہیں دکھایا جائے گا. اگر کسی دیگر بات مسجد کے 5 میں چلا جائے وہاں مسجد باڈی کا چہرہ دکھا سکے. تو آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کی جاتی ہے کہ جو لاحقین ہیں، بچے کے مؤثر ہیں، قریبی ہیں، ان سے علاوہ دوسرے بھی ساتھی ہیں وہ جا سکتے ہیں. مسلح جو ہے آپ وہاں لے جائیں، وہ وہاں ڈسٹ بن میں ڈال دیں. آپ کی مہربانی ہوگی. یہ جتنے ڈسپوزل مسلح ہیں آپ اپنے ساتھ ہی لے جائیں تو وہاں ڈسٹ بن میں پھینک دیں. آپ کی مہربانی ہوگی.